عزیزان من، یہ جزیرہ نما عرب کے ملک اردن ہے۔ ہم اس وقت دارالخلافہ عمان کے قلب میں اس تاریخی پہاڑی پر کھڑے ہیں جسے قلعہ عمان کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ہزاروں سال پر محیط انسانی تاریخ اور مختلف تہذیبوں کا عبرت کدہ ہے، جہاں قبل از تاریخ انسان سے لے کر امونی، یونانی، رومی اور بازنطینی دور تک کے عظیم الشان محلات اور طاقتور سلطنتوں کے زوال کی داستان ان کھنڈرات میں نقوش ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قبل از مسیح سامی قوم آباد تھی، جسے تاریخ میں امونی کہا جاتا ہے، اور یہی سلطنت آمون کا دارالحکومت بھی تھا۔ پھر زمانے بدلے، سلطنتیں بدلتی رہیں۔ یونانی دور میں یہ شہر فلاڈیلفیا کہلایا۔ رومی دور میں یہاں عظیم الشان عمارتیں تعمیر ہوئی، جن میں سے سب سے نمایاں معبد ہرکولس ہے، جس کے یہ بلند ستون آج بھی رومی فن تعمیر کی شان بیان کرتے ہیں۔ بازنطینی دور میں یہاں گرجا گھر تعمیر ہوا، اور 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے بعد یہ مقام ایک بار پھر مرکز اقتدار بنا۔ عزیزام، اگر آپ نے اصحاب کہف پر بننے والی دستاویزی فلم دیکھی ہو تو اس کی کہانی کے کچھ کردار اور محل وقوع اسی خطے کے گرد گھومتی ہیں۔ یہاں سے محض 15 کلومیٹر کے فاصلے پر اصحاب کہف کا غار ہے۔ میں آج صبح وہاں حاضری دے کر آیا ہوں۔ تو گویا عمان شہر یہ کوئی نیا شہر نہیں، بلکہ مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے۔ دوستو، میرے خیال میں عمان کے باسی اپنے آباء و اجداد کی مٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ یہاں سے دور کسی میدانی علاقے کی بلند و بالا عمارتوں یا عیش و آرام کے سویٹ میں رہنے کی بجائے پہاڑ کو تراش کر اپنے لیے مسکن بناتے ہیں۔ لگتا ہے یہ لوگ سنگ تراشی کے فن میں مہارت رکھتے ہیں، اور ان پہاڑوں پر اس قدر خوبصورتی سے مکانات بنا دیے ہیں جیسے گلدان میں انواع اقسام کے پھول سجے ہوں۔ دوستو، وہ سامنے رومن تھیٹر ہے، بالکل اسی کے سامنے میرا ہوٹل ہے۔ رومن تھیٹر بھی رومی سلطنت کے بقایات ہیں، جہاں ہزاروں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ عزیزام، اگر ہم اردن کے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو شمال مشرق میں شام، مشرق میں عراق، جنوب مشرق میں سعودی عربیہ اور مغرب میں اسرائیل اور فلسطین ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں میں یہاں سے بائی روڈ اسرائیل میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ ہے۔ آج تاریخ 12 جولائی 2022 ہے۔